لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وذل قصة مختصر. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا بھی شرف عطا کیا. سورہ البقرہ آیت نمبر 83 کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے کچھ عہد و پیمان لیا. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے چند وعدے لیے. سب سے پہلے وعدہ یہ لیا کہ وہ صرف اللہ رب العزت کی عبادت کریں. دوسرا وعدہ یہ تھا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق چند احادیث و واقعات آپ نے پچھلے درس قرآن میں سماعت فرمائے. تو کچھ اس درس قرآن میں سماعت فرما لیجیے. اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ چاہے تو بچوں کو بغیر ماں اور باپ کے بھی پیدا فرما سکتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے اور اس نے یہ پیدا فرمایا بھی ہے. کیوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو نہ آپ کی ماں ہے نہ باپ ہے. اگر اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی بچوں کو پیدا فرما سکتا ہے. پھر اللہ رب العزت اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا فرما سکتا ہے. جیسے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو اللہ رب العزت نے انہیں بغیر باپ کے کیوں پیدا فرمایا؟ وہ اس لیے کہ کل کوئی دشمن اسلام یہ نہ کہے کہ مسلمان
مسلمانوں تمہارا خدا جو ہے وہ بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت نے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار عرض کی، مولا یہ تو نے کیا کیا کہ ماں باپ جو ہیں آپس میں ملے، ایک میاں بیوی آپس کے ساتھ ملے، پھر ان سے بچوں کی پیدائش ہو، تو مولا یہ سلسلہ ضرور ہی جوڑنا تھا، کیا تو اس بات پر قادر تو ہے ویسے بھی بچوں کو پیدا فرما دیتا، یہ سلسلہ کیوں جوڑا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے کریم اچھا ہم پھر تمہیں دکھا دیتے ہیں۔ آپ جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک درخت سے دو نوجوان پیدا ہوئے، نوجوان انسانی شکل میں پیدا ہوئے، ایک اس طرف چل پڑا، دوسرا دوسری طرف چل پڑا، انہوں نے آپس میں بات تک نہ کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے کریم دیکھ یہ بچے نہیں جوان ہیں، اور جوان سمجھدار ہوتا ہے، یہ دونوں ایک جگہ سے پیدا ہوئے مگر انہوں نے کسی سے بات تک نہ کی، میں نے عورت اور مرد کو اس لیے ملا دیا کہ جب وہ آپس میں ملیں گے ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوگا تو ایک مکمل خاندان بن جائے گا، لوگوں کے مابین محبت بڑھ جائے گی، کوئی بچے کی خالہ بنے گی، کوئی بچے کا خالو بنے گا، کوئی ماموں بنے گا، کوئی چچا بنے گا، کوئی کچھ بن جائے گا۔ تو دیکھیں بچہ ایک ہے مگر رشتے کتنے کھلتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس لیے اس نظام کو رکھا، اور پھر اس میں بھی آگے تبدیلی فرمائی، فطرتاً باپ کو سخت بنایا اور ماں کو نرم رکھا۔ کیوں؟ اگر دونوں ہی سخت ہوتے بچہ تبھی تباہ و برباد ہو جاتا، اگر دونوں ہی نرم ہوتے بچہ تبھی تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک کو نرم رکھا، دوسرے کو سخت رکھا، اور پھر ماں جو ہے اس میں سے ماں کو پھر نرم بنا دیا۔ دیکھیں امریکہ کا ایک بہت بڑا سائنسدان کو ریسرچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پوری دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ جو آدمی کسی کو تکلیف دیتا ہے آدمی اس سے نفرت کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ آپ کو کوئی آدمی تکلیف دے تو آپ اس سے نفرت کریں گے اور اس کے قریب جانا پسند نہیں کریں گے، اور یہ ساری روئے زمین پر تمام انسانوں کے اندر فطرتی طور پر یہ قانون موجود ہے، انہیں جو تکلیف دیتا ہے وہ اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ تمام قواعد ایک ایسی ہستی اس کائنات میں ہے کہ اس پر آ کر یہ قانون الٹا ہو جاتا ہے، اور وہ ہستی ہے ماں۔ ماں پر یہ قانون آگے الٹ ہو جاتا ہے، وہ اس لیے کہ ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ موت کے کنارے پر پہنچ جاتی ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ماں بچے سے نفرت کرتی، لیکن وہ پھر بھی اپنے پیارے کو اٹھا کے چوم رہی ہے۔ تو یہ ایک ماں جو ہے اللہ رب العزت نے اسے نرم بنا لیا، اس کے اندر محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں تمام احکامات پہنچائے۔ آپ کو شاید بارہا دفعہ آپ نے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے کہ ایک بڑھیا خاتون آتی ہے، حضور علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، اپنی کالی کملی کو نیچے بچھا دیا اور اس بڑھیا مائی سے کہا آپ اوپر تشریف رکھیں۔ تھوڑی دیر باتیں ہوئی تو جب وہ چلی گئی تو صحابہ نے پوچھا آقا یہ کون سی عظیم عورت تھی جس کی آپ اتنی قدر کر رہے تھے؟ فرمایا کہ میری اماں دائی حلیمہ تھی۔ اب یہ دیکھیں اگر صرف جنم دینے والی کا نام ماں ہوتا تو حلیمہ سعدیہ کو کبھی رتبہ نہ ملتا۔ معلوم ہوا جو کسی کو پالتا ہے اس کا بھی حق ماں باپ کے برابر آ جاتا ہے، جو کسی کی پرورش کرتا ہے، یتیم بچہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا اس گھر پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جس گھر میں کوئی یتیم خوشحال پھرتا ہے۔ کوئی یتیم اگر خوش رہتا ہے کسی گھر میں تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول اس پہ ہوتا ہے، اور اس
اپنے ماں باپ کی. اچھا اس میں ضمن ایک میں بات عرض کر جاؤں کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کا خیال رکھیں. یہ نہیں کہ بلا وجہ ان کو ڈانٹ بلکہ جو ان کے حقوق ہیں وہ انہیں فراہم کیے جائیں. تو جب آپ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو یقیناً آپ کی اولاد بھی آپ کا ادب و احترام کرے گی. ایک بہت بڑا فاسق و فاجر ہے، شرابی ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اس میں وہ لطف رہتا ہے. اور یہ دیکھیں اگلی جو آیات کریمہ ہے تقریباً 84 سے لے کر آیت کریمہ نمبر 96 تک 92 تک یہ اللہ رب العزت نے جتنی سورہ البقرہ کی آیات کریمہ ہیں ان میں ٹوٹل بنی اسرائیل کا یہود کا ذکر فرمایا. اور اس میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے وہ تمام کے تمام انہوں نے توڑ دیے. جو کچھ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا تھا اس کو انہوں نے جھٹلایا، بلکہ بعض انبیاء علیہ السلام کو ان ظالموں نے شہید تک کر دیا. اور یہ ہوا کیا ان کے ساتھ تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے میں نے ان پر ذلت اور رسوائی اور لعنت جو ہے ان کے مقدر میں لکھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے عزیزوں اللہ رب العزت نے یہود پر لعنت فرمائی اور کس وجہ سے لعنت پڑی ان کے گلے میں؟ اس لیے کہ انہوں نے تورات کو پڑھا مگر مان لیا لیکن عمل نہیں کیا. تورات کو پڑھا مانا مگر عمل نہیں کیا. اور اس کے ساتھ جو انہیں احکام بیان فرمائے گئے تھے اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا. تو بلا تشبیہ آج ہماری بھی مثال یہی ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں مانتے نہیں ہیں یہ اللہ کا کلام ہے لیکن عمل نہیں کرتے. بتائیں آج کل رشوت چل رہی ہے کہ نہیں؟ سمگلنگ ہو رہی ہے یا نہیں؟ چوریاں بڑھ رہی ہیں یا نہیں؟ ڈاکہ ہو رہا ہے. تو یہی طریقہ یہود کا تھا، تورات مانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ ہماری عورتوں کو گھر میں رکھا جائے اور بوقت ضرورت اگر باہر جانا بھی پڑے تو پردے کے ساتھ باہر جائیں. لیکن آج ہم نے کیا کر دیا؟ عورت کو اشتہار بنا دیا، زینت بنا دیا. وہ محفلوں کی زینت بنتی ہے اور وہ باہر نکلتی ہیں. یہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ باہر سے نہیں آئی ہیں، یورپ یا مغرب سے کوئی نہیں آئی ادھر آ کے بسنے لگی. یہ ہمارا ہی ایک معاشرہ ہے جو ہمیں اس طرف گامزن کیے جا رہا ہے. شاید وہ دوست میرے موجود ہوں گے جنہوں نے یہ پچھلی جمعرات کو خود میں درس قرآن سنا ہوگا. اس میں تعلیم کے حوالے سے میں نے ایک بات کہی تھی کہ آج ہم جو یورپ اور امریکہ ترقی کی طرف گامزن ہے وہ کس لیے ہے کہ انہوں نے جب مسلمانوں پر تلوار چلائی تو جو سوشلزم اور جو کیمونزم اتنا بڑا مینار تعمیر کیا گیا تھا وہ کم و بیش 5 کروڑ مسلمانوں کے سر اتار کر سروں کے ساتھ وہ مینار تعمیر کیا گیا تھا. 5 کروڑ مسلمانوں کو قتل کر دیا. ان کے سروں سے ان یورپ والوں نے مغرب والوں نے سروں کے ساتھ وہ اتنا بڑا کمیونزم تعمیر کیا. 1-2 کروڑ کی بات نہیں. اور انہوں نے سر قلم کیے مسلمانوں کے. جو علم مسلمانوں کے پاس تھا وہ انہوں نے اپنے اندر ضبط کیا اور آج اسی علم سے وہ ترقی کر رہے ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ وہ کتابیں تو نہ لا سکے ان کے پاس سے، لیکن جو ان کے معاشرے کا گند اور سیکس ہے وہ اٹھا کے اپنے پاس لے آئے. ہم نے کتابیں نہیں لائی جو انہوں نے چھین لی ہیں ہم سے، جو انہوں نے ہمارا علم چھینا، جو سرمایہ انہوں نے لوٹ لیا ہم سے، جو ہم حضور علیہ السلام کی آگے امتی صحیح معنوں میں ہیں اور جو ہمارے پاس پہنچا تھا صحابہ کی طرف سے وہ انہوں نے ضبط کر لیا اور وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. لیکن ہماری غیرت یہ ہوئی کہ ہم وہ نہیں لا سکے بلکہ جو انہوں نے گند دیا تھا وہ ہم اپنے معاشرے میں لے آئے ہیں. یہ ہماری مسلمانی ہے کہ عورتوں کو فحاشی کی طرف ہم نے گامزن کر دیا. تو میرے عزیز قرآن پاک سورہ نور اٹھا کر دیکھ لے.
فرمایا وہ تو نابینا ہے، تم تو اسے دیکھ رہی ہو، وہ نابینا ہے مگر تم اسے دیکھ رہی ہو۔ پھر آؤ، جب حج بیت اللہ ہوتا ہے طواف میں عورت کو چہرے پر نقاب ڈالنا منع ہے۔ جو حاجی گئے ہیں کسی عورت کو نقاب ڈالے ہوئے کبھی طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ چہرہ اپنا ننگا رکھے گی، طواف کے دوران چہرے پر کپڑا نہیں ڈال سکتی، لیکن سلام ہو امہات المومنین کے ایمان کی طرف اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی طرف سلام ہو کہ آپ نے جب طواف کعبہ فرمایا شرع رخصت دے رہی ہے اپنے چہرے سے کپڑے کو ہٹا دے، مگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ماتھے پر ایک لکڑی کو لگایا اور اس کے آگے اپنا آنچل رکھا کہ چہرے پر کپڑا نہ پڑے، آنچل آگے چلا جائے، کسی غیر محرم کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑ جائے۔ یہ ہے ام المومنین کا کردار، اور آج ہماری ماں بہنوں کی غیرت کہاں سو گئی۔ یہ جب شادی بیاہ ہوتا ہے بڑے شوق سے ڈھولکیاں بجائی جاتی ہیں، جو ہندوانی رسم ہے وہ مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو گئی۔ اب مجھے بتائیں، بھائی کی شادی ہے، بہن کا کیا کام ہے ناچے؟ بہن کا کیا کام ہے کہ اپنے کزنوں کے سامنے آئے جن کے ساتھ تمہارا نکاح ہو سکتا ہے لڑکی کا، اس سے اس پر پردہ واجب ہے۔ جس کزن جو ہوتے ہیں ان سے نکاح جائز ہے، کسی طریقہ سے بھی رشتہ ہو، ماموزاد بہن ہو، ماموزاد جو بھائی ہو، خالہ زاد بھائی ہو، جتنے بھی رشتے ہیں ان سے نکاح جائز ہے، تو شرعی طور پر ان سے پردہ کرنا واجب ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو ظاہر بات ہے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضور اسلام نے فرمایا جب تک نظر نہ اٹھائی جائے پاک رہتی ہے، جب وہ اٹھ گئی پھر پاک کوئی نہیں رہے گی، پھر پاک کوئی نہیں رہے گی۔ اب یہ دیکھیں جب شادی بیاہ ہوتا ہے ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، سارے دوست احباب اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب کہا جائے کہ پردہ کر لیں تو خیر کی روز روز بیاہ تھوڑا ہونا ہے میرے عزیز، روز روز شادی تو نہیں ہوتی، لیکن بتا جب ان کے چہروں پر باہر سے آنے والے لوگوں کی نظریں پڑیں گی، جب نگاہیں اٹھیں گی اور عورتیں فحاشی کا اڈا کھولیں گی، سروں سے دوپٹے اتار کے پھریں گی، تو مجھے بتاؤ کہ وہاں سے مسلمان بچہ کون سا پیدا ہوگا؟ کون سا بچہ ہے جو نماز پڑھنے کی طرف آئے؟ جب بچہ اپنے والدین کو دیکھے گا کہ یہ گھر کے اندر یہ کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں، تو کیا وہ بچہ کل کو مسلمان رہے گا؟ اس نے وہی سیکھنا ہے جو آپ اسے سکھا دیں۔ تو یہ یہود کا طریقہ تھا کہ انہوں نے تورات کو پڑھا، مانا، مگر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی۔ تو اب مجھے یہ بتائیں، آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہودیوں نے مسلمانوں کو اب تک کتنی دفعہ شکست دے چکی ہیں؟ چچنیا، بوسنیا، عراق، افغانستان، کشمیر، یہ تمام پیچھے سے یہودی طاقت ہے، عیسائیت طاقت ہے، مغرب والوں کی طاقت ہے، جن کو ہمارا قرآن لعنتی کہتا ہے، وہ ہمیں شکست دے رہے ہیں۔ اب ہمیں اپنے گریبان میں جان کے دیکھنا چاہیے، جن کو اللہ لعنتی کہے وہ ہمیں شکست دے رہے ہیں، تو ہم کتنے بڑے پاپی ہوں گے؟ ہم تو پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ اگر آج ہمارے اندر ایمانی ہوتی وہ کبھی شکست نہ دے سکتے۔ اگر آج ہم صحیح معنوں میں اسلام پر پیرا ہوتے تو کبھی ہمیں وہ شکست نہ دے سکتے۔ تو آؤ میرے عزیزو، قرآن پاک یہ جھنجھوڑ کے کہتا ہے کہ مسلمانوں تم کہاں سو گئے، تمہاری زمینوں پہ سجدوں کو ناز تھا۔ معلوم ہے نا آپ کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کتنے بڑے تقویٰ اور پرہیزگاری والے تھے، اور حضور اسلام کی آل میں سے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اتنی بڑی نسبت۔ تو جب غلاف کعبہ پکڑا تو کیا کہا؟ مولا تیری ساری کائنات کے اندر سب سے بڑا میں ہی گناہگار ہوں، اور ہم تو اتنے بڑے پاپی بھی ہیں پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ ہم اتنی اکڑ ہمارے اندر آ گئی۔ تو میرے عزیز دیکھو ہمارے اسلاف نے کیا کیا تھا، اور آج ہمارے سامنے کتنی گستاخیاں ہو چکی ہیں۔ یہ حوالے اصلاحی حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں، کسی کی ذات پہ ٹیگ نہیں کرتا۔ میرے عزیز دیکھیں جگہ جگہ پہ
مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں. اور ابھی کچھ دنوں پہلے خبر آئی ہے، میرے پاس وہ تصویر پڑی ہوئی ہے کہ امریکہ والوں نے ایک عمارت بنائی اور اس کی شکل خانہ کعبہ کے بالکل مطابق ملتی ہے. جس طرح ہمارا خانہ کعبہ شریف اسلام کا ہمارا سب سے بڑا قلعہ، جہاں پر سب سے بڑا فرض اسلامی حج ادا کرتے ہیں، اس کی شکل کے مطابق انہوں نے ایک عمارت بنائی ہے اور اس کا نام ایپل مکہ رکھا ہے، اور اس میں شراب بنتی بھی ہے، فروخت بھی ہوتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ کہاں ہم سوچ میں پڑ گئے؟ کہاں ہمیں اس نے آرام کی صلاح دیا کہ سو جاؤ تم آرام سے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے ان کا بہت بڑا، اس نے یہ بیان دیا تھا کہ مسلمانوں کو تلوار سے نہیں مارا جا سکتا، اگر انہیں ختم کرنا ہے تو ان سے غیرت کو نکالنا، غیرت ان کی ختم ہو جائے، ان کو آرام کی نیند سلا دو، نہ کوئی قرآن کی طرف آئے گا، نہ ہمارے اسلام کی ہسٹری پڑھے گا، نہ حدیث شریف پڑھے گا، نہ صحابہ کرام کا جذبہ جہاد وہ پڑھے گا. جب وہ دیکھے گا تو فلمی اور عیاشی دیکھے گا تو وہ خواب ہمارے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہوگا، ہمارے سامنے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اسے آرام کی نیند سلا دیا جائے. میرے عزیز، غور و فکر کی بات ہے کہ آج ہم نے مولانا اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہمارے اسلاف ایسے اسلاف تھے دوستو، ہمارے حکمران ایسے حکمران تھے کہ جن کی دل جو ہے وہ عبادت میں گزرتا اور رات جو ہے وہ نوافل میں گزرتی، اور کبھی آنکھ لگ جاتی میرے آقا خواب میں دیدار کرایا کرتے. حضور علیہ السلام خواب میں آ جاتے تھے. اور آپ نے صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہوگا، بہت بڑا یہ جرنیل گزرا ہے ہمارے مسلمانوں کو، اور یہ اسی نے بیت المقدس فتح کیا تھا. اور مسلمانوں میں کوئی نہیں جو بیت المقدس فتح کر چکا، لیکن اس نے بیت المقدس فتح کیا تھا اور اس نے یہودیوں اور عیسائیوں کی اینٹ سے اینٹ بچا کے رکھ دی تھی. اور یہی وجہ تھی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کا نام سن کر کام جایا کرتے تھے. میرے عزیز، آؤ قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کرو. یہ باتیں اس لیے سنائی جاتی ہیں کہ ہمارا میڈیا سے رابطہ ہے، مگر صرف ڈرامے اور فلمیں دیکھنے تک ہے، لیکن ریسرچ تک ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ گھر میں اگر ایک آدمی بیمار ہو تو سارے گھر والے پریشان ہوتے ہیں. سارے گھر والے پریشان ہوتے ہیں. اگر اپنے گھر کے اندر ایک آدمی بیمار ہو تو جس معاشرے کے اندر بلکہ 80% نہیں 95% سارے لوگ جاہل ہوں وہ کہاں ترقی کر سکتا ہے؟ جس معاشرے میں 95% لوگ ہی اسلام سے ناواقف ہوں وہ کیا ترقی کرے گا؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میرے عزیز، آ جاؤ، آج بھی وقت ہے. ابھی تک وقت جو ہے وہ گزرا نہیں ہے. آج بھی ہمارے پاس چند لمحات ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو جائیں. ہم قرآن مجید، فرقان حمید نے جو ہمیں کہا ہے وہ ہم عمل کریں. دیکھیں قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، کوئی نہیں پڑھتے. مسجد کے قریب سے تک ٹر جانے کدے نماز پڑھنے کے لیے داخل نہیں ہوئے. قرآن کہتا ہے زکات ادا کرو. جن کے پاس اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں کسی وجہ سے زکات ثابت ہو جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرو. ہم سلوک کوئی نہیں کرتے، بلکہ اپنا جو گھر ہے نا اس کے اندر اگر کیسٹ لگانی ہے تو ٹیبل میں ڈیک لگاؤ. ڈیک سننے کے لیے نہیں ہوتا، ساتھ والوں کو تنگ کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ ہمارے حقوق ہیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ طے کر رہے ہیں. میرے عزیز صحابہ کرام سے پوچھ کہ جن کے پاس ایک بکرے کی سری صدقہ آتی ہے، ایک صدقہ آتی ہے، ان کے جب پاس پہنچی یہ میرا ہمسایہ مجھ سے زیادہ ہوگا، اس کو تحفہ بھیج دی. اس نے آگے اور پھرتی پھراتی تمام مدینہ شریف سے ہوتی ہوئی جس گھر سے سری چلی تھی اسی گھر میں دوبارہ آ جاتی ہے. یہ صحابہ کرام کا حساب تھا. اپنے پڑوسیوں کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے. تو
قرآن کی تلاوتیں آیا کرتی تھی، مگر آج میوزک آتا ہے۔ خدا کے لیے اپنی اصلیت کو پہچانو اور اپنا خدا سے رابطہ قائم کر لو کہ تم خدا سے جو مانگو وہ تمہیں عطا فرما دے، خدا سے جو مانگو وہ تمہیں عطا فرما دے۔ وہ فاسق و فاجر شرابی آدمی ہے، شراب پیتا ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، گھر آیا، وقت عصر ہے، ماں نے تندور تپایا ہوا ہے، گرم کیا ہے کہ میں ابھی روٹیاں لگاؤں گی۔ تندور پرانے وقتوں میں بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے۔ آگ کے پاس بیٹھا کہنے لگا ماں روٹی دے۔ ماں نے کہا بیٹا عصر کا وقت ہو چکا ہے، تھوڑا وقت باقی ہے، صبر کر لے۔ تم نے اگر شراب پی ہے، اگر تم نے روزہ نہیں رکھا تو کم از کم رمضان کا احترام ہی تو کر لے، رمضان شریف کا احترام ہی تو کر لے۔ آج بھی کئی ایسے بدنصیب ہیں روزوں کا رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے اور سگریٹیں لگا کے پھرتے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر مسلمانی ہے، رمضان شریف کا کوئی احترام نہیں ہم کرتے۔ اس کو جب ماں نے یہ کہا بیٹا تھوڑا سا وقت ہے صبر کر لے، اس نے کیا کیا؟ ماں کو دیا دھکا سی دی تندور میں، ماں جل کے رات ہو گئی۔ اب ضمیر جاگا اور لان دی نے کیا کر دیا؟ اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے جلا کے راہ کر دیا۔ خیر جنازہ تو پڑھ دیا، روتا ہوا خانقاہ شریف پہنچا، حج کیا، نوافل پڑھے، حجر اسود کو بوسہ دیا، یہ کیا وہ کیا، سب کچھ وہ کرتا رہا۔ اور ہوا کیا بالآخر کالے بال لے کر خانہ کعبہ شریف آیا تھا، سفید ہو گئے مگر توبہ قبول نہ ہو سکی۔ 50 برس گزر گئے، ایک اللہ کا ولی آیا حج کرنے کے لیے، حج کیا، حج کرنے کے بعد خانہ کعبہ شریف کے قریب غلاف تھام کے عرض کرتا ہے مولا مجھے یہ تو بتا دے، ہزاروں سینکڑوں لوگ تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئے، حج کیا، مولا کسی کا قبول بھی نہیں ہے؟ کوئی آدمی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ میری یہ نماز پڑھی ہوئی قبول ہے، کوئی قسم اٹھا کر نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا فلاں عمل کیا ہوا مقبول ہے۔ ہم 4 دن نماز پڑھ لیں تو کیا کہتے ہیں کہ بڑا کام کر دیا میں نے، بڑی نمازیں پڑھ لی۔ وہ بمبئی میں ایک حاجی صاحب آئے نا حج کر کے، تو آگے سے ایک بزرگ مسجد سے نماز پڑھ کے جا رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا جی آپ کا نام کیا ہے؟ حاجی عبد الکریم۔ وہ حج کر کے آئے تھے نا، کہا حاجی عبد الکریم، تو حاجی عبد الکریم صاحب نے پوچھا جی آپ کا نام کیا ہے؟ اے نمازی عبد الرحیم۔ اس نے کہا کہ وہ کیوں؟ کہنے لگا تو ایک بار حج کر کے آ گیا، حاجی کہلوا لیا، میں روز 5 پڑھنا، میں نمازی نہ اپنے آپ کیا تھا۔ تو نماز جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ قبول ہوئی یا نہیں۔ تو اللہ کے ولی نے دعا کی مولا مجھے اتنا تو بتا دے کہ کسی کا تو نے حج قبول کیا بھی ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا، اے میرے پیارے بندے، ہاں میں نے جتنے لوگ آئے ہیں سب کا حج قبول کیا، مگر یہ ایک بدنصیب ایسا ہے اس کا 50واں حج ہے میں نے وہ بھی قبول نہیں کیا۔ اللہ والا بڑا پریشان ہوا، یہ پتہ نہیں کتنا بڑا پاپی ہے، کتنا بڑا مجرم ہے، یہ گناہ کر کے آ گیا۔ وہ دوسری طرف ہوئے تو دیکھا پاؤں میں زنجیریاں پڑی ہوئی ہیں، بال بڑے ہوئے ہیں، سفید رنگ کا جو بزرگ ہو چکا ہے، اور غلاف کعبہ تھام کے رو کے دعائیں کر رہا ہے مولا مجھے معاف فرما دے۔ یہ اللہ والا اس کے قریب کیا بتا بھائی تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہ پوچھ، بہت بڑا گناہ کر کے آیا۔ اس نے کہا نہیں بتا تو صحیح، مجھے آج الہام ہوا ہے کہ تیرا 50واں حج بھی قبول نہیں ہوا۔ اس نے کہا تجھ پر تو ہوا ہے، مجھے یقین ہے کہ قبول نہیں ہوا، مجھے یقین ہے کہ کوئی میرا حج قبول نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا بتا میرا عمل کیا ہے؟ اس نے پوری واقعہ سنا دیا، میں نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال کے راہ کر دیا۔ اللہ والا جلال میں آ گیا اور لانتی نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، فنار ہو جا، کہیں تیری وجہ سے ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ اتنا بڑا گناہ کر کے آ گیا۔ جب اللہ والے نے اسے جھڑک دیا تو وہ ہو تو بوڑھا چکا تھا، پھر آنسو بہا کے خانہ کعبہ شریف سے پشت پھیر کے چلتا ہے اور
دوسری بات، چیچا پتری کے اڈے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کی ٹانگیں سلامت نہیں ہے، اپاہج ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ بتا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں شراب پیا کرتا تھا اور رات کو اکثر لیٹ آیا کرتا تھا، اور روزانہ میری ماں میرا انتظار کیا کرتی تھی۔ جب ابھی میں آتا تو ماں کہتی بیٹا جلدی آ جایا کر، مجھے فکر لگی رہتی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بیٹا جتنا بھی پاپی ہو ماں کبھی پاپی نہیں کہتی۔ ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے۔ کہنے لگا ایک دن میں آیا تو ماں نے اسی طرح کہا بیٹا کہ تو جلدی آ جایا کر، میں تیری انتظار میں جاگتی رہتی ہوں، پریشان ہوتی ہوں۔ ایک دن میں آیا گھر کے اندر تو ماں نے غصے سے کہا چل دفع ہو جا، میں تجھے کھانا نہیں دوں گی۔ تو میں نے غصے میں آ کر ماں کے منہ پر ایک تماچا مارا، ماں کی آنکھ نکل گئی، اور ماں نے رو کے کہا مولا اس دن کے لیے مجھے زندہ رکھا تھا کہ بیٹا مجھے مارے گا، اور عرض کی مولا اس سے ذلت اور رسوائی عطا فرما۔ یہ بد دعا ماں نے دی گئی۔ جب کہتا ہے بد دعا ہو گئی، 7 دن تک نہ میری ماں نے کچھ کھایا نہ پیا، 8ویں دن اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے جو گھٹنا ہے گوڈا، اس سے درد اٹھا، میری دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ کٹ چکی ہیں، گھر کا پورا مال و اسباب لٹ چکا ہے، سارا ختم ہو چکا ہے، اور میں یہ لاری اڈے پر بیٹھ کے روتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں میں بیمار ہوں، بیمار نہیں، ماں کی بد دعا کا اثر ہے جو ماں نے میرے حق میں کر دی تھی۔ تو میرے عزیز ماں کی بد دعا سے بچ، والدین کی خدمت کر، اسی کے اندر جو ہے وہ تیری جنت ہے۔ اب آئیں حضرت عمر بن مرہ، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی آقا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کی سچے رسول ہیں، اور آقا میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں۔ کتنی نمازیں پڑھتا ہوں؟ 5، 2 3 نہیں، 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اور آقا میں اپنے مال کی زکات بھی دیتا ہوں، اور میں رمضان شریف کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ یہ آدمی نے آ کر اپنے عمل کی اس نے گواہی کیا کہ میں پہلے نمبر پر اللہ کو معبود مانتا ہوں، آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، 5 نمازیں پڑھتا ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، اور رمضان شریف کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ آقا اگر میں اس عمل پر فوت ہو جاؤں تو کیا قیامت کے دن مجھے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر یہ آدمی جتنے اس نے مجھے کام بتائے، یہ کام کرتے ہوئے اس عمل پر یہ فوت ہو گیا تو قیامت کے دن یہ نبیوں کے ساتھ، قیامت کے دن کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا اگر ماں باپ کی نافرمانی نہ کی، اگر ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی تو پھر اسے قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا۔ اگر اس نے نافرمانی نہیں کی تو باقی اگر کیے تو قیامت کے دن، دوسری روایت میں فرمایا یہ جس طرح 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں نا، اس طرح میں اور وہ آدمی جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے، جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ اب میرے عزیز فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ تو اب کیا کرنا چاہتا ہے، اچھے اعمال بھی کر اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری بھی کر، پھر قیامت کے دن تجھے جو ہے نبیوں کا ساتھ ملے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے دور کے اندر باپ بیٹے میں کچھ بات چلی تو باپ بیٹے نے غصے میں آ کر باپ کے منہ پر تھپڑ رسید کیا، باپ کی آنکھ نکل آئی، بیٹا اپنے کمرے میں گیا، ندامت ہوئی، اور سالم تو نے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، آتے ہی اپنا ہاتھ قلم کر دیا، جس ہاتھ سے باپ کو مارا تھا وہ ہاتھ کاٹ دیا۔ جب باپ کو پتا چلا، باپ نے کہا بیٹے یہ تو نے کیا کیا، اگر میری دونوں بھی نکال دیتا میں کبھی تجھ سے غصہ نہ کرتا۔ یہ ماں باپ کی محبت ہوا کرتی ہے۔ خیر بیٹے نے کہا اگر آپ مجھے معاف کر دینا تو میرے ہاتھ کٹے ہوئے کا مجھے دکھ نہیں ہوگا۔ باپ نے کہا بیٹا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اب باپ نے اپنی آنکھ پکڑی، بیٹے نے اپنا ہاتھ پکڑا، دونوں آئے حضرت
کی بات سنی، ایک طرف باپ کی محبت ہے، دوسری طرف بیٹے کی محبت ہے. عرض کیا مولا جب دونوں نے ایک دوسرے کو قصور کو معاف کر ہی دیا ہے، اب مولا تو بھی رحم فرما کے دونوں کے اعضاء کو درست فرما دے. اللہ رب العزت نے بیٹے کا ہاتھ بھی درست فرما دیا، اس کی آنکھ بھی درست فرما دی. تو میرے عزیز ماں باپ کی دعائیں لے لے، پھر انشاءاللہ تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اچھا دعا کے حوالے سے بات آ گئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا جو مانگ لی جائے جلدی جلدی قبول ہو جائے. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ زور وقت دعا مانگی ہے تو اثر وقت قبول ہونی چاہیے. اور میں تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دعا کیا اثر رکھتی ہے، دعا مانگی جائے اثر کیا رکھتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، جب آپ 900 سال تک تبلیغ کرتے رہے، کوئی نہ جب مانا تو کیا عرض کیا، مولا روئے زمین پر کوئی کافر نہ رہے. تو کتنے بچے تھے جو کشتی میں تھے، باقی ساری زمین جو ہے وہ طوفان کی لپیٹ میں آ گئی، سارے ہلاک ہو گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف تعمیر کرتے ہوئے ایک دعا مانگی. کیا مانگی تھی کہ مولا خانہ کعبہ میں بنا رہا ہوں، انہی میں ایک رسول بھیج دے، وہ ہمارے حضور علیہ السلام ہے. مولا ان میں اپنا محبوب ہے جو لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کرے، اور سات نبی چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام باقی سارے نبیوں کے باپ بنتی. 7 نبی چھوڑ کر باقی تمام نبیوں کے آپ باپ بنتے. اور یہ دعا کب قبول ہو رہی ہے؟ 12,000 سال بعد. دعا کب مانگی ہے؟ 12,000 سال پہلے. اور قبول کب ہو رہی ہے؟ 12,000 سال بعد. تو دیکھیں ایک اللہ کے نبی کی دعا اتنی تاخیر سے قبول ہو رہی ہے، تو ہم جب مانگتے ہیں نا تو لسٹ لگا دیتے ہیں، مولا یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ اللہ کے ایک بندے کے پاس آیا، اسے آ کے کہا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، مجھے اللہ نے فرمایا جا میرے بندے سے پوچھ کیا مانگتا ہے. اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے مکان بھی دے دے، بیوی بھی دے دے، بچے بھی دے دے، پوری لسٹ، سونا بھی دے دے، چاندی بھی دے دے، پوری لسٹ. فرشتے نے کہا بس چپ ہو جا، مجھے پتا چل گیا تجھے کیا چاہیے. اس نے کہا تجھے کیا پتا چلا؟ اس نے کہا تجھے چاہیے اللہ رب العزت کے علاوہ باقی سب کچھ تجھے چاہیے. تو اللہ کو نہیں مانگتا بلکہ باقی دنیا کو تو مانگ رہا ہے. اور پھر دعا مانگنے کا طریقہ بتاؤں. ایک آدمی کے وہ اس نے عبادت و ریاضت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میری بارگاہ میں آئے، کوئی سی ایک دعا مانگ، جو ایک دعا مانگے گے میں قبول کروں گا. صرف ایک دعا، اور کوئی ایک دعا جو بھی مانگو گی میں قبول کروں گا. اب اس کے سامنے 3 چیزیں تھیں. پہلی بات یہ تھی کہ اس کی ماں اندھی نابینا تھی، اس کی آنکھیں نہیں تھیں، اب اسے ماں کی آنکھیں بھی چاہیے تھی. دوسرے نمبر پر جو بیوی تھی اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے زیور بھی چاہیے. اور تیسرے نمبر پر اس کی اپنی خواہش تھی کہ مولا مجھے اولاد بھی دے، مجھے بچے بھی دے. اب 3 دعائیں تھیں اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ صرف ایک مانگنی ہے جو میں قبول کروں گا. کتنی دعائیں؟ ماں بھی اندھی ہے، اولاد بھی چاہیے، اور بیوی زیور بھی طلب کرتی ہے. اب اس آدمی کی عقل پہ قربان جائیے، مانگی ایک دعا مگر تینوں چیزیں مانگی ایک مگر تینوں اکٹھی مانگ لی. عرض کرتا ہے مولا ٹھیک ہے، تو نے مجھے کہا ہے کہ میں ایک دعا مانگوں وہ قبول ہوگی. مولا میں تجھ سے دعا یہ کرتا ہوں کہ الہی میری ماں، کیا کہا؟ میری ماں اپنے پوتوں کو، میری ماں اپنے پوتوں کو سونے کے تھالوں میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے. سونے کے تھالوں میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے. کیا ماں کی آنکھیں بھی مانگی، سونا بھی مانگا اور پوتے بھی مانگ لیے، اپنے بیٹے بھی مانگ لیے. تو یہ دعا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. اور حدیث شریف سن لے اور موضوع سمیٹتا ہوں. جو آدمی اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے اللہ اسے 3 چیزیں
کسی وقت بھی جو بھی دعا مانگے گا اللہ اس میں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرما لے گا، اس کی اس دعا کو قبول فرما لے گا، جو اس نے مانگا ہے وہ اسے عطا کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کرے تو اس چیز سے بہتر کوئی چیز اسے عطا فرما لے گا، اس چیز سے بہتر کوئی چیز اسے عطا فرما لے گا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنبھال کے رکھ لیتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اس کے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں بنا کے داخل کر دیا۔ اب مجھے یہ بتائیں دعا مانگنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور دوسری روایت میں فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا تو جب آدمیوں کے سامنے، بندے کے سامنے جب اس کی دعائیں آئیں گی نا جو اس نے دنیا میں مانگی ہوگی اور اسے وہ چیز نہ ملی ہوگی، جب وہ دعائیں سامنے آئیں گی اور جو ان کا عمل ہو، جو ان کا وزن ہوگا نیکیوں کے پلڑے کے اندر، تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں دنیا کے اندر اور کچھ مانگتا ہی نہ صرف دعائیں مانگتا رہتا، کچھ مانگتا ہی نہ صرف کیا کرتا، دعائیں مانگتا رہتا۔ تو میرے عزیز اگر دعا قبول نہ ہو تو جو ہے شرمندہ نہیں ہونا، دل میں جو ہے وہ اپنا سخت نہیں کرنا کہ یا اللہ یہ تو نے کیا کیا، مجھے یہ چیز عطا نہیں کی، بلکہ میں ایک روایت آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت حریم کبریاء جلوہ افروز ہے عرش پہ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک اللہ والا ہے، اسے عرصہ دراز ہو گیا، کئی سال گزر گئے، وہ روزانہ روتا ہے مولا میرا یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، کئی سال ہو گئے یا مہینے کئی ہو گئے اسے، اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول نہیں کیا، اس کی دعا کو قبول نہیں کیا، بولے اس کی دعا کو قبول نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ایک فاحشہ اور کنجری عورت آئی اور خانہ خدا میں داخل ہوئی رات کے وقت، عرض کرتی ہے یا اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا جبریل جا اسے دے، یہ فاحشہ مانگتی ہے اسے دے۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا ایک تیرا بندہ 5 وقت کا نماز، توبہ استغفار کرنے والا، لوگوں کے حقوق پورے کرنے والا، تجھ سے ڈرنے والا، سب نیکی کے کام کرتا ہے، گناہ کرتا کوئی نہیں، مولا اسے اتنا عرصہ ہو گیا دعا مانگتا ہے تو قبول نہیں کرتا، اور یہ فاحشہ ایک دن آئی اور دستی کہا تو نے اسے عطا کر دیا۔ اللہ نے یہ فاحشہ ہے بری، اس نے کون سا مجھ سے روز روز مانگنا ہے، اور میں خود ہی کہتا ہوں کہ اسے دے دو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں مولا تو پھر اسے کیوں نہیں دیتا؟ اللہ نے فرمایا اس بندے کا رونا اچھا لگتا ہے، اس بندے کا رونا مجھے اچھا لگتا ہے، جب یہ میری بارگاہ سے مانگتا ہے تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، جب یہ مجھے پیارا لگتا ہے اس لیے میں اسے عطا نہیں کرتا، اگر دے دیا تو یہ دوبارہ مانگے گا نہیں۔ تو جو برے ہوتے ہیں ان کو اللہ دیتا ہے، اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو کافر ہے اگر دنیا میں وہ کسی قسم کی نیکی کرتے ہیں نا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا، کسی کی مدد کر دی، تو اللہ انہیں اس کا اجر دنیا میں دے دے گا، آخرت میں کوئی نہیں۔ وہ کسی طریقہ سے ہو سکتا ہے ان کے پاس مال زیادہ دے دے گا، انہیں کوئی سہولت زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ ہیں جو کافر، اور ان کا آخرت میں عذاب ہوگا۔ اور مسلمان اگرچہ دنیا میں پریشان بھی رہے گا لیکن آخرت میں موجے مارے گا، جنت کے اندر احلا کرے گا۔ تو میرے